وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب ہمارے درمیان موجود ہے، اور ماہ رجب کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت بھی ہے۔ 30 عام الفیل میں ماہ رجب کی 13 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے آج انشاءاللہ ہم ذکر علی سے اپنے قلوب کو اور اپنے ایمانوں کو منور کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جامع خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی صفات عطا فرمائی تھیں کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہمیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت علی حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں۔ حضرت علی صاحب سخاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی ہیں۔ حضرت علی عبادت و ریاضت والے بھی ہیں اور فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں۔ حضرت علی علم والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں۔ حضرت علی فاتح خیبر بھی ہیں اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں۔ غرض یہ کہ آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار نظر آتے ہیں۔ اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بڑے احترام کے ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں لکھتے ہیں، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 30ویں سال میں ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور سن 35 سن ہجری اور سن 40 سن ہجری میں آپ کی 21 رمضان المبارک کو شہادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے
حساب لگایا جائے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی ہمیں 63 سال کی نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور جب آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو سن 35 سن ہجری میں آپ خلیفہ بنے، اور آپ کا دور خلافت 4 سال 8 مہینے 9 دن رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتم الخلفاء کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہم حضرت علی کو چوتھا خلیفہ کہتے ہیں یا آخری خلیفہ کہتے ہیں تو اس سے ان کی شان گھٹ جاتی ہے یا اس سے ان کی شان کم ہو جاتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عزت و عظمت والا کون ہوگا؟ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ ہمارے آقا آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اگر نبیوں میں کہا جائے کہ آخری نبی ہیں تو معاذ اللہ اس سے سرکار کی شان میں کوئی تنقیص نہیں ہوتی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو حضرت علی خاتم الخلفاء ہیں۔ تو معاذ اللہ اس سے ان کی شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ ان کی شان بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلفائے راشدین میں خاتم الخلفاء بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ آنکھیں نہیں کھولتے، آنکھیں بند ہیں، تو ماں باپ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آنکھ نہیں کھول رہا، کیا وجہ ہے؟ کوشش کرتے ہیں لیکن حضرت علی آنکھ نہیں کھولتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں جو بیٹے کی ولادت ہوئی ہے وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی گود میں دیتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آنکھ کھول کے دنیا میں سب سے پہلا جو نظارہ کرتے ہیں وہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ آنکھ کھول کے جو دیکھا تو سب سے پہلے پیارے آقا کا دیدار کیا ہے۔ شاید اسی لیے آنکھ نہیں کھول رہے ہوں کہ میں دنیا کے نظارے دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اللہ کے نبی کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سرکار کی گود میں آتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چچا اس بچے کو مجھے دے دیجئے۔ چنانچہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود لے لیتے ہیں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر میں ہی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اطوار کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ کے لیل و نہار، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور جب ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت علی کی عمر 10 سال تھی۔ آپ یہ منظر ملاحظہ کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ آج میں نے کیسے معاملات دیکھے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، میں اللہ کا نبی ہوں،
مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور ہم جو یہ پڑھ رہے تھے یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چوں چرا کلمہ پڑھتے ہیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی ہیں، اور بچپن میں 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد سے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور دین اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں، تاریخ اسلام میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور بڑے پیارے پیارے ناموں سے ان کو پکارا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ہے ابو تراب، اور اگر کوئی آپ کو ابو تراب کہتا تھا نا تو حضرت علی بڑے خوش ہو جاتے تھے، چہرہ کھل جاتا تھا اگر کوئی ان کو ابو تراب کہتا تھا۔ اچھا، یہ معاملہ کیا ہے سنیے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش مسجد پر ہی لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے فرش وغیرہ اور ٹائل اور ماربل وغیرہ یہ سب تو نہیں تھا، کچا فرش تھا مسجد نبوی شریف کا، جس سے آپ کے کپڑوں پر مسجد کی مٹی لگ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں، حضرت علی کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان کے کپڑوں پر سے مٹی جھاڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، کھڑا ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب کہا تو سارے مدینے والے بھی ان کو ابو تراب کہنے لگ گئے، اور یہ ان کی کنیت ایسی ہے کہ اگر کوئی ان کو کہتا تھا ابو تراب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی ایک کنیت ہے ابو الحسن، اور وہ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان کو بطور شوہر منتخب فرمایا اور اپنی پیاری بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ بڑے بہادر تھے اور بہت زیادہ اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی بلند اور بالا شان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے محبت نہ کرنے والے کو منافق کی علامت قرار دیا اور آپ سے بغض رکھنے والے کو مومن نہ ہونے کا معیار قرار دیا ہے، یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال حق ہو گیا تو اب ہم کو پہچان کرنا بڑی مشکل ہو گئی کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں تھے، آپ پر نزول وحی ہوتی تھی اور آپ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد
اب چونکہ نزول وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کیسے پتہ چلے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا ہم نے یہ طریقہ ڈھونڈ لیا. کہیے سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کا طریقہ یہ ڈھونڈ لیا کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں شک ہوتا کہ پتہ نہیں یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کے سامنے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے. اگر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تو سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے، اور اگر چہرہ متغیر ہو جاتا، چہرہ بدل جاتا، تو سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ایمان و نفاق کی میزان ہے، اور ایمان و منافق کا جو ہے وہ فرق کرنے والی ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یعنی اتنا قریبی تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی کا بیان فرمایا کہ گویا علی کی محبت میری ہی محبت ہے، اور علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک بڑی امتیازی شان جو ہے وہ حاصل ہے. سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مہاجرین کی ایک بڑی تعداد تھی جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی. اچھا، جو مہاجرین آئے تھے مدینہ منورہ میں، ذرا سوچئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر کے آئے تھے. مکہ مکرمہ میں کسی کی بڑی بڑی حویلیاں تھیں، مکہ مکرمہ میں کسی کے بڑے بڑے باغات تھے، مکہ مکرمہ میں کسی کا زبردست جو ہے وہ کاروبار تھا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی حویلیاں، اپنے مکانات، اپنے باغات، اپنا کاروبار سب چھوڑ کر تنے تنہا قسم پرسی کی حالت میں مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب مدینہ منورہ میں اتنی بڑی تعداد مہاجرین کی آ گئی، لیکن بہت قسم پرسی کا معاملہ تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک ایسا حل نکالا ہے کہ ساری دنیا کے ماہرین معیشت جو ہیں وہ حیران ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیسے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حل فرما لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو مسجد نبوی شریف میں جمع فرمایا اور عقد مواخات قیام فرمائی. عقد مواخات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے ایک صحابی کو کھڑا کرتے اور انصار میں سے ایک صحابی کو کھڑا کرتے اور ارشاد فرماتے، آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا. پھر اس کے بعد ایک مہاجر صحابی کو کھڑا کرتے، پھر دوسرے ایک انصاری صحابی کو کھڑا کرتے اور پھر فرماتے کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو. تو انصار جو تھے وہ تو ظاہر ہے صدیوں سے مدینہ منورہ میں آباد تھے، تو ان کے بڑے کاروبار تھے، مدینے میں باغات تھے کھجوروں کے اور بہت خوشحال تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا، یہ عقد مواخات کہلاتا ہے. تو وہ جو معاشی بحران پیدا ہو گیا تھا وہ چند لمحوں میں حل ہو گیا، ساری پریشانی دور ہو گئی. تو ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی بھائی بناتے رہے. اب انصار میں سے کوئی بچا ہی نہیں، حضرت علی رہ گئے. انصار میں سے کوئی نہیں بچا، حضرت علی رہ گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ رونے لگے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی تم کیوں روتے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، اب تو کوئی انصاری صحابی بچا ہی نہیں ہے اور میں باقی رہ گیا، میں اکیلا رہ گیا، میرا تو آپ نے کسی کو بھائی بنایا ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی غم نہیں کر، یا علی انت اخی فی الدنیا وفی الآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ آقا نے فرمایا کیوں غم کرتا ہے اے علی؟ اگر کسی انصاری کو تیرا بھائی نہیں بنایا ہے تو غم نہیں کر، میں دنیا میں بھی تیرا بھائی ہوں اور آخرت میں بھی تیرا بھائی ہوں۔ غور کیجئے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن یہ ہوگا کہ سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، باپ بھائی بیٹا ماں سب متفرق ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک رشتہ قائم رہے گا جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تو میدان محشر میں بھی میرا بھائی ہے، تو حضرت علی میدان محشر میں بھی آقا کے بھائی بن کر کے آئیں گے۔ یہ شان ہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک اور بات، بس آخری بات ہے، اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز ہیں اور کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، آپ مجھے دیکھ کے ہنس کیوں رہے؟ آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے علی، ایک مرتبہ میں اور تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، سرکار نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، بس تمہیں دیکھ کر مجھے وہ بات یاد آ گئی تو میں ہنس پڑا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، وہ کون سی بات ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے علی یاد کرو، ایک مرتبہ ہم دونوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پل صراط پر سے وہی سلامتی کے ساتھ گزرے گا جس کو گزرنے کا پروانہ علی عطا فرمائے گا۔ پل صراط پر سے سلامتی کے ساتھ وہی گزرے گا جس کو گزرنے کا علی پروانہ عطا فرمائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، آدھی بات نہیں بتائیے، پوری بات بتائیے۔ کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، آدھی بات نہیں بتائیے، پوری بات بتائیے۔ کہتے ہیں پوری بات مجھ سے سنیے۔ ہم دونوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، پل صراط پر سے وہی سلامتی کے ساتھ گزرے گا جس کو علی گزرنے کا پروانہ عطا فرمائے گا، تو پھر مجھ کو مخاطب کر کے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا اے علی، گزرنے کا پروانہ بھی تم اسی کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ فرمایا گزرنے کا پروانہ بھی اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ تو غور کیجئے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی محبت دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے ہمارے شیخ طریقت نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تو حضرت علی کی محبت میں جناب ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرنا یہ خسارے کا سودا ہے۔
اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں حضرت علی کی شان میں تنقیص کرنا یہ بھی خسارے کا سودا ہے۔ ان سب سے برابر محبت ہونی چاہیے، جبھی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فلاح ملے گی۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔